سورہ یونس آیت نمبر 21 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں تکلیف پہنچی ہو تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، کہہ دیجئے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو بھی تم چال چلتے ہو۔ ہم نے رکوع نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا، بڑی بڑی نشانیاں مانگی تھی، معجزے مانگے تھے اور کہا تھا کہ اگر یہ معجزے لے آؤ گے تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دیا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ معجزے لے آئے گا، لیکن تم تب بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہوگے۔ تو یہاں اللہ اپنے ایک معجزے کا ہی ذکر کر رہا ہے جس کا یعنی انہوں نے ایک قسم کا عہد کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ اگر معجزے دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ اب اگر عہد کو توڑا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بد عہدی کہا جاتا ہے، عہد کو توڑنے والا بد عہد۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی یہاں بد عہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قحط سالی دی، رزق کی تنگی دی، یعنی یہ بد عہدی کون سی تھی کہ اللہ نے ان کو پہلے مشکلات میں بھیجا، بد عہدی سے پہلے ان کو مشکلات میں بھیجا۔ مشکلات میں کیا تھا؟ قحط سالی دی اور رزق میں تنگی ہو گئی۔ تو پھر ان لوگوں نے اس بات کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ نے ان پر کیا کیا؟ اذا اذقنا الناس رحمہ، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی رحمت ان کے اوپر بھیجی، تکلیف کے بعد انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، یعنی آسمان سے اللہ نے رحمت کے ذریعے بارش کو بھیج دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ان کے لیے کیا بن جاتا؟ ایک معجزہ بن جاتا کہ اتنی قحط پڑی ہوئی ہے، اتنا رزق کی تنگی تھی، اچانک اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو گئی اور ان کی روزی میں وسعت پیدا ہو گئی۔ تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کہ معجزے دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، اب انہیں چاہیے تھا کہ یہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے بتوں کے سامنے سربسجود ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی بدعہدی ہے کہ انہوں نے چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ کی نعمت کو دیکھا ہے، اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت کو دیکھا ہے، انسان ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ یہ تکلیف نکال دے، اور اللہ نے اس تکلیف کو ان کو دور کر دیا تو انہیں اللہ کے آگے سربسجود ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ مشرکین مکہ، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں ان کی طرح طرح کی باتیں بتانے لگتے ہیں کہ اللہ نے نبی سے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا عذاب تمہارے مکر و فریب سے زیادہ تیز ہے۔ ان کا مکر و فریب کیا تھا؟ اس بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے اور تکذیب کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اسی طرح ہر قوم نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو ان کی قوم بھی ان کا مذاق اڑا رہی تھی کہ پانی تو ہے نہیں، دریا تو ہے نہیں، تم کشتی کیسے چلاؤ گے؟ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور تکذیب کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو چالیں چل رہے ہو، تم جو مکر و فریب کر رہے ہو، اللہ تمہاری چالوں سے بھی زیادہ تیز چالیں چلنے والا ہے۔ ایک سوچ تم سوچ رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ سوچتا ہے اور اسے تمہاری طرف لٹاتا ہے۔ تو جو تم کام کر رہے ہو اللہ ان سے زیادہ تیزی سے چل کر تمہاری طرف پلٹ کر آئے گا، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، تمہاری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، جو تم چالیں چل رہے ہو اللہ اس سے بھی دیکھ رہا ہے۔ جو مکر و فریب کے دھوکے کی چالیں، یہ مکر و فریب ہے، یہ دھوکہ ہے کہ معجزے دیکھیں گے تو اسلام کو قبول کر لیں گے، معجزہ آیا، اللہ نے رحمت دے دی، تکلیف کے بعد آسانی دے دی، تو اس کو بجائے اس کو اللہ کے آگے سربسجود ہونے کے مکر و فریب کیا کیا؟ کہا کہ یہ تو ہمارے ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی۔
آج بھی جو لوگ اپنا ہفتہ ستاروں کے ساتھ گزارتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ستارے ہمیں دے رہے، آج ہمارا یہ ستارہ ہے اور اس ہفتے ہمارا ستارہ یہ گردش کر رہا ہے تو اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تم لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی، مشرکین مکہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، حدیث میں بیان کی کہ زید بن خالد جہنم بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی، اللہ رب العزت نے حدیبیہ میں رات کو بارش برسا دی، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا، سوال کیا، جانتے ہو رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ کچھ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور کچھ میرے منکر ہو چکے ہیں، یعنی کچھ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، کچھ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہو چکے ہیں۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اور جس نے کہا ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اس نے کیا کیا، اللہ کا انکار کر دیا اور ستارے پر اس کا ایمان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ساتھ، اس حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ منکرین کون ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے تھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ، لیکن وہ لوگ اپنے معبودوں کو اور اپنے ستاروں کے ساتھ اسی کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے اور کہتے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے والا گویا کیسے ہے، وہ اللہ کا منکر ہے۔ وہ چاہے جتنا کہہ دے میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، میں یوں ہوں، جو کہتا ہے کہ میرا ہفتہ کیسے گزرے گا، لاؤ اخبار لے آؤ، یا پھر میرا ہاتھ دیکھو، میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہیں گی، تو یہ کون ہے، یہ نجومیوں سے پوچھنے والے، یہ علم نجومی جو ہوتے ہیں وہ ستاروں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ستاروں کا کوئی علم نہیں ہے، ستاروں کا مقصد کیا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ آسمان کو زینت بخشتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں جب حکم دیتا ہے تو ٹوٹ کر شیاطین پر برستے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہ ستارہ چل رہا تھا، آج فلاں جگہ پہنچا ہے، اسی وجہ سے آج بارش ہوئی، اسی وجہ سے ہمارے یہ کام بگڑے ہوئے تھے جو صحیح ہو گئے، تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا منکر ہے۔ تو کوئی بھی انسان مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نجومیوں کے پاس جانا یا نجومیوں والا علم بنانا یا خود سے کرنا یا دوستوں کو دکھانا، تو جب آپ نے ایسا کام کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس وقت اللہ کا نعوذ باللہ انکار کر دیا۔ تو ایسے کاموں سے ہمیں انشاءاللہ بچنا ہے۔ وَالَّذِي يُصَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ اب مشرکین کی دوسری بدعہدی کی یہاں صورت بتائی جا رہی ہے۔ کیسی صورت ہے کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو تو وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ یعنی جب ایک انسان سمندر کے وسط میں چلا جائے، شروع میں تو وہ جب سمندر میں اپنا سفر کشتی کے اوپر شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ کشتی، ہوا جو ہے کشتی کو لے کر جا رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچتا ہے تو اچانک ایک بڑی موج آتی ہے، اس موج کے آنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ انسان خطرناک صورتحال میں اختیار کر لیتا ہے کہ اب مجھے کیا ہے، اس موج نے گھیر لیا ہے، تو اب اسے کیا نظر آ رہی ہوتی ہے، مصیبت، تکلیف، پریشانی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس وقت اللہ کو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو مخلص ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہی مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن بیچ وسط میں سمندر کے جا کر یہ اپنے بتوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے ستاروں کو بھی بھول جاتے ہیں، اس وقت خالص ہو کر کس کو پکارتے ہیں، اللہ کو۔ یہ اس سے بڑا بدعہدی کیا ہوگی کہ تکلیف میں وہ اللہ کو خالص ہو کے پکار رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور وہ تکلیف میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والے ہوں گے۔ اب خود ہی کہہ رہے ہیں نا
کہ اگر اللہ تو نے ہمیں اس سمندر سے، اس موج سے، اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم تجھے پکار رہے ہیں خالص، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار رہے، اب ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے تو نے ہم پر اگر رحمت کر دی۔ پھر اللہ نے ان کی بدعہدی کا بھی آیت میں ذکر کیا کہ یہ تو انہوں نے خود سے مانگ لیا، اب ان کی بدعہدی کیا ہے؟ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اس بھنور سے اللہ نے نکالا، اس موت سے نکال دیا تو پھر یہ دوبارہ کبر میں آ جاتے ہیں، تکبر اور اناج سرکشی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سرکشی میں آ کر اللہ جس نے تمہیں نجات دی تھی اسے بھول جاتے، پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں؟ خشکی پر آ کر اپنے معبودوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بدعہدی ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا کیا تھا کہ تیرا شکر کرنے والے ہوں گے، اب بدعہدی کیا کریں؟ اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اپنے معبودوں کی طرف آ رہے ہیں، کبر میں آ رہے ہیں، تکبر میں آ رہے ہیں، سرکشی میں آ رہے ہیں، اناد میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہارے جانوں پر ہی ہے۔ یعنی یہ جو تم اناد میں آ کر بغاوت، سرکشی کسے کہتے ہیں؟ بغاوت۔ جیسے ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک میرا نفس مجھے کچھ کہہ رہا ہے، جب میں اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہوئے اپنے نفس کی بات مانوں گی تو میں کیا کر رہی ہوں؟ سرکشی کر رہی ہوں، اناد کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اے لوگوں، تمہاری سرکشی تمہاری اپنے جانوں پر آئے گی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کا شکر کرو گے تب بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ علی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے لیے نقصان ہے۔ یعنی اب ہم ایمان لانے کے بعد نیکی کا کام کریں تو فائدہ بھی ہمیں ہے، اگر ہم نیکی کا کام نہیں کرتے تو تب بھی نقصان ہمیں ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے متاع الحیات الدنیا، پھر تمہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ سرکشی کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کے فائدے کے لیے۔ دنیا کا فائدہ انہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ رنگین دنیا جو نظر آ رہی ہے، اتنی خوبصورت دنیا نظر آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم انہیں فائدے کا باعث نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے دنیا کے فائدے کو سلیکٹ کر کے اللہ کی نافرمانی کی تو اپنے نفس کے لیے تم نے خسارے کا سودا کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نفس کو کیا ہونا ہے؟ ثم الینا مرجعکم، اس نفس کو تم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ ہم سب یقین ہے نا ہمیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ نے ہمارے اعمالوں کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے۔ پیچھے اللہ نے کہا نا کہ بھیجے ہوئے تمہاری ایک ایک چال لکھ رہے ہیں، تمہارا ایک ایک انداز لکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم سے ہی سوال و جواب ہوگا جو ہم نے کتاب لکھوائی۔ اس کتاب میں سرکشی کریں، اس کتاب میں اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی ناشکری کریں، اللہ کے معاملات کے ساتھ ہم بغاوت کے ساتھ آئیں کہ نہیں اللہ کا حکم کیوں مان۔ بغاوت کہتے ہی سے ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا باغی ہے، کیوں باغی ہے؟ تو یہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بغاوت پر کیوں آ گئے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو آخر کار انہیں کیا کرنا ہے؟ ثم الینا مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فننبئکم، پھر اللہ کہتا ہے میں خبر دوں گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ اس دن اللہ سے بچ کر کیسے جاؤ گے؟ اللہ تمہارے سارے عملوں کی تمہیں خبر دے گا۔ اس کے بارے میں یہ جو خشکی اور سمندر کے حوالے سے ہے، اس میں ایک حدیث میں اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے جس نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اس حوالے سے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، سیدنا سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 4 آدمیوں اور 2 عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جہاں پائے جائیں قتل کر دیے جائیں۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، یعنی 2 عورتیں تھیں تو 4 آدمی تھے۔ 4 آدمیوں میں سے ایک کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، کہ جہاں کہیں بھی ملے فتح مکہ کے دن ہی کہہ دیا تھا اسے کیا کر دینا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔ ان کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ اکرمہ نے جب یہ بات سنی تو سمندر کے راستے سے راہ فرار اختیار کی، لیکن جب سفر شروع ہوا تو کشتی والوں کو تند و تیز ہوا نے آ لیا۔ کشتی والے کہنے لگے اللہ کو خالص ہو کر پکارو، کیونکہ اس وقت تمہارے خود ساختہ معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔
اکرما نے دل میں کہا اللہ کی قسم اگر سمندر میں نجات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے تو پھر خشکی میں بھی نجات دینے والی ذات اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، کیونکہ میں انہیں بہت زیادہ درگزر کرنے والا مہربان پاتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے اسے نجات دے دی، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، پھر جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والے نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں، اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس سے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ قوم فکر کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح نباتات جوبن پر آتے ہیں اور اس کے بعد پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو زمین کے اس خطے کو خوبصورت بخش دیتے ہیں، یعنی سب سے پہلے پودا لگتا ہے، پھر وہ خوبصورت بن جاتا ہے تو پھر وہ زمین کو مزین کر دیتا ہے۔ ایک وقت زمین چٹیل میدان تھی، پھر پودے لگے، پھر اس کے اوپر جب پھلوں اور پھولوں نے اپنا آثار دکھائے تو پھر خوبصورت زمین بن گئی۔ اسی طرح انسان پر جوانی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے انسان کچھ نہیں تھا، پھر بچہ تھا، بچے سے وہ جوانی میں آیا تو جوبن پر آ جاتا ہے نا، جوانی میں جیسے آتا ہے تو جوبن پر آ جاتا ہے، اور جب اسے دنیا کی ہر چیز حسین نظر آنے لگتی ہے، یعنی اللہ نے یہ ایک عمر رکھی ہے جس عمر میں دنیا بڑی رنگین سی نظر آتی ہے، حسین سی لگتی ہے، خوبصورت سی لگتی ہے، اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ یہی زندگی ہے جس میں اللہ کو عبادت بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے، بچپن کی اور بڑھاپے کی عبادت کی نسبت جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ جوبن پر ہوتی ہے، تو جب وہ جوبن پر ہوتی ہے تو اسے دنیا کیا لگتی ہے؟ حسین لگتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، اور وہ دنیا کی رعنائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اپنا دل لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ دن مزے اور عیش و آرام سے زندگی گزارے گا، زندگی کا لطف اٹھائے گا، تو اتنے میں اللہ کے حکم سے اچانک اسے موت آ جاتی ہے۔ جس طرح کھیتی پر کوئی اچانک آفت آ جائے تو کھیتی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کے کٹ جانے کے بعد چند دنوں تک اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مر جانے والا انسان کتنا عرصے تک کسی کو یاد رہتا ہے؟ تھوڑی مدت تک یاد رہتا ہے، آہستہ آہستہ انسان اسے بھول جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کون اپنے دادا پردادا کو یاد رکھتا ہے؟ بھول گئے نا۔ ایسے ہی ایک انسان کی زندگی کا یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے۔ جب وہ جوانی میں آتا ہے تو اسے دنیا کیسے لگتی ہے؟ خوبصورت لگتی ہے، حسین لگتی ہے، اور وہ اس دنیا کی زندگی میں خوبصورتی میں، رنگینیوں میں، رعنائیوں میں کھو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک اسے موت آتی ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ کل تھا ہی نہیں۔ موت آنے کے بعد ایسے ہی ہے نا کہ وہ کل تھا ہی نہیں، کہاں گئی جوانی؟ کوئی 9ویں میں پڑھ رہا ہے تو چلا جاتا ہے، کوئی 10ویں میں پڑھ رہا ہے تو چلا گیا، کوئی 12ویں میں پڑھ رہا ہے تو چلا گیا۔ یہ کیا تھی؟ اس کی جوانی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بھی میں بہت جیوں گا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی ایک مثال میں نے بیان کی ہے۔ جتنی خوبصورت دنیا ہو لیکن تمہیں موت آ جاتی ہے تو تمہارا اس دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد چند دنوں تک لوگ تمہیں یاد رکھتے ہیں، پھر سارے لوگ تمہیں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی ایک زندگی کی مثال کہ ہمارے لیے جسے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا جس میں ہے کہ جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں پوچھا جائے گا بتاؤ کتنا جی کر رہے تھے،
کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا 1 گھنٹہ، حالانکہ 60 70 سالہ زندگی وہ بسر کر کے جا چکے ہوں گے۔ تو اب یہ دنیا کی زندگی ہمارے کیا ہے؟ اللہ نے خود اس میں رنگینیاں رکھ دی، تاکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ بندہ جوان ہونے کے بعد کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، اسے دنیا کی پرکشش زندگی اپنی طرف کھینچتی ہے یا اللہ کی عبادت اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو اگزامپل دوں گی۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، عبادت ہے نا یہ، دوسری طرف موبائل ہے، کس میں دل لگتا ہے؟ دنیا کی رعنائی ہے نا یہ۔ اللہ کی قرآن جو ہے وہ ہماری آخرت کا باعث ہے۔ جوانی میں ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے؟ موبائل اچھا لگ رہا ہے، اور یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں کھو تو نہیں جاتے ان چیزوں کے اندر، اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو جاتے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اب یہ خوبصورت دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اس کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جب دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اس کی جنت کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کی حور کا دوپٹہ صرف اس دنیا میں لہراج ہے، تھوڑی دیر کے لیے لہرانا، ہوا چلتی ہے دوپٹہ لہراتا ہے، اتنی دیر کے لیے لہراج ہے، تو پوری دنیا کو معطر کر کے رکھ دے۔ صرف ایک جنت کی خوشبو کا اندازہ کریں کہ پوری دنیا کو وہ معطر کر سکتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی رنگینی کیا ہے؟ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان، ہم حدیث ہی دیکھ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اہل جہنم میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں ناز و نعم سے پلا تھا۔ اب یہ جنتوں کا ہوتا اور جہنم کا ہوتے کے حوالے سے حدیث ہے کہ جو دنیا میں ناز و نعم سے پلا تھا، اب وہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ ناز و نعمتوں سے پلا ہوا شخص آج کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اب جب اسے جہنم سے نکال کر لایا جائے گا، اس سے جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا دنیا میں تو نے کبھی کوئی فراوانی دیکھی تھی، خیر و بلائی دیکھی تھی؟ تو جہنم کا ایک غوطہ اسے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا کر رکھ دے گا۔ اب آپ اندازہ کریں اس میں جانا تو بھی دور کی بات ہے، غوطہ کسے کہتے ہیں؟ ڈبکی لگا کے باہر آ جانا۔ اللہ نے صرف اسے حیل جہنم میں سے دنیا کی ناز و نعمتوں میں پلا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں تھی، جب دل چاہا وہ کھایا پیا پہنا اوڑا، بینک بیلنس، گاڑیاں، نوکر چاکر، ہر چیز تھی اس کے پاس۔ اب وہ کیا ہے؟ عبادت نہیں تھی اس کے پاس۔ اب وہ اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم کا ایک غوطہ دینے کے بعد اللہ نکال کے باہر کرے گا، پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کوئی نعمت دیکھی تھی اللہ کی، کوئی بھلائی کی چیزیں دیکھی تھی؟ تو وہ اللہ سے کیا کہے گا کہ اللہ سے کہے گا اللہ تیری جہنم کے ایک غوطے نے مجھے دنیا کا ناز و نعم بھلا دیا، یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا اسے سارا کچھ۔ کتنی بڑی زندگی گزاری ہے اس نے، اور اس ایک غوطے نے اسے سب کچھ بھلا کر رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اہل جنت میں سے ایک شخص کو لائے گا جس نے دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ تکلیفیں دیکھی ہوں گی۔ جیسے ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ تکلیفوں میں میں ہوں، سب سے زیادہ مصیبتیں میرے گھر میں، لیکن جب وہ دوسرے لوگوں سے ملتا ہے نا تو اسے سمجھ آتی ہے میرے سے بھی زیادہ تکالیف میں لوگ اس دنیا میں موجود ہے۔ اب ایسا شخص جو دنیا میں تکالیف اور مصائب میں رہا ہے، پریشانیاں اس کا گھر نہیں چھوڑتی تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہے، تو اللہ اس کو جنت میں ایک غوطہ دے گا اور پھر اس سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کبھی تکالیف دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا اللہ تیرے جنت کے ایک غوطے نے مجھے دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا کر رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر جانے کے بعد تو دنیا یاد ہی کسی کو نہیں آئے گی، جس کو ایک غوطے کے ساتھ ساری دنیا کی تکالیفیں بھول جائیں گے، یعنی اس کو کبھی کوئی نعمت ملی اتنی نہیں تھی، ہر وقت کیا تھا؟ مصائب میں تھا، تکالیف میں تھا۔ اب یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صرف مصائب اور تکلیف میں وہ نہیں ہوتا جس کے اوپر اللہ ناراض ہو، بلکہ جسے جنت دینا چاہتا اسے بھی مصائب اور تکالیف میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ان تکلیفوں پر کیا کرے؟ صبر۔ اگر وہ صبر کرے گا تو تبھی جنت ملے گی، اگر وہ تکلیفوں کے اوپر مصائب کے اوپر وویلا کرے گا تو ہو سکتا ہے پھر جنت نہ ملے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ اس نے مصائب میں تکالیف میں کیا کیا؟ صبر کیا۔
اب دیکھ لیں کہ اللہ کے ایک نبی تھے جنہیں 18 سال تک ایک بیماری لگی تھی، اور انہوں نے کون سی دعا کی تھی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ جو تم نے مجھے تکلیف لگائی ہے اس سے نکالنے والا صرف تو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو 18 سال بعد دور کیا۔ اللہ چاہتا تو 18 منٹ کے بعد بھی دور کر سکتا تھا، 18 سیکنڈ کے بعد بھی دور کر سکتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ ایک آزمائش تھی۔ اب اللہ دیکھنا چاہتے تھے اس میں صبر کیا کرتے ہیں۔ اب ان میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس پیغمبر کے ساتھ بچے چھوڑ گئے، بیویاں چھوڑ گئی، مال ختم ہو گیا، دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو گئی، سوائے ایک بیوی کے کچھ بھی پاس نہ رہا، لیکن پھر بھی کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو اللہ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو جنت کا ایک ہوتا دے کر پوچھے گا، بتاؤ دنیا میں کبھی تکالیفیں دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ تیرے جنت کے ایک ہوتے نے دنیا کی ساری تکلیفوں کو مجھے بھلا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ انسان کا ایک معاملہ ہے کہ اس کے لیے دیکھیں اب دنیا کیا ہے۔ اگر اسے تکلیفیں آ رہی ہیں تو جنت میں ایک ہوتے کے بعد اسے ساری دنیا بھول جائے گی، اور جہنم کا ایک ہوتے کے بعد اسے ساری دنیا بھول جائے گی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کون سا سلامتی والا گھر ہے؟ جنت ہے یا جہنم؟ جنت ہی ہوگا نا، جہنم تو نہیں ہو سکتی نا۔ سلامتی والا گھر یعنی امن والا گھر، امن والا گھر۔ اب دیکھیں اللہ کس گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اگر میں آپ ساروں کو انوائٹ کروں اپنے گھر میں کہ آپ سب نے میرے گھر آنا ہے، خوشی سے آئیں گے، باجی کے گھر جانا ہے۔ اب میرے گھر سے زیادہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے پاس ایک گھر ہے، وہ کون سا ہے؟ سلامتی والا، جنت کا گھر، امن والا۔ اللہ اس گھر کی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ، کس نے آنا ہے جنت میں؟ اب ہم میں سے جو خوش نصیب ہے وہی جائے گا۔ اب اللہ نے دعوت تو سارے انسانوں کو دے دی ہے، قبول کون کرے گا؟ اب میں نے ساروں کو دعوت دی ہے تو قبول جو کرے گا وہ آ کے انجوائے بھی کرے گا، مزے بھی کرے گا، اور خوش بھی ہو جائے گا، اور کہے گا ادھر گئے تھے دعوت میں یہ کھانے کو بھی ملا، یعنی تذکرہ اس کا بہت اچھا ہوگا۔ اور جو نہیں آئے گا وہ محروم رہ گیا اس سے۔ تو اللہ نے ہمیں کس گھر کی طرف دعوت دی ہے؟ سلامتی والے، جنت والے گھر کی طرف اللہ دعوت دے رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی جنت والا گھر کس کو ملے گا؟ سیدھے راستے پر چلنے والے کو۔ اور کس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ جس سے چاہتا ہے۔ کس سے چاہتا ہے؟ جس کے دل میں طرف ہوتی ہے، جس کے دل میں طرف ہوگی وہی جائے گا۔ اب دیکھیں میرے پاس حج عمرے کی استطاعت نہیں ہے لیکن طرف ہے، مجھے امید اللہ لے جائے گا۔ جب طرف ہے، سچی دل سے نیت ہے، اللہ خود راستے کو بنا دے گا۔ اگر وہ طرف ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے لے جائے گا؟ تو اسی طرح جنت کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بھی ضرور لے کر جائے گا۔ اس کے بارے میں مزید ایکسپلین جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے جبرائیل اور میکائیل حاضر ہوئے۔ کون سے فرشتے؟ جبرائیل اور میکائیل۔ آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی کبھی سونے کی کیفیت پوچھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، یہ آل ٹائم آپ کے سونے کی کیفیت ایسے ہی ہوتی تھی۔ آنکھیں کیا ہیں؟ سو رہی ہیں، مگر دل کیا ہے؟ بیدار ہے۔ یعنی وہ اتنے غافل نہیں ہیں جیسے ہم غافل ہو کر سو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ ایک ماں کو رکھیں، بچہ تھوڑا سا کروٹ بدلتا ہے، ابھی اس نے چون چرا نہیں کی، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں چل جاتا؟ تو اللہ نے اپنے نبی کی کیفیت بتائی ہے کہ نبی کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری تھی امت کی، تو آنکھیں سوتی تھی لیکن دل ان کا بیدار رہتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہارے ان صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، اسے وہ مثال تو بیان کرو۔ ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا۔ اپنی اگزامپل لے لیں، ایک شخص نے مکان بنایا، لوگوں کی دعوت کے لیے کھانا پکایا، پھر ایک بلانے والے کو لوگوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لے آؤ۔ بلانے والے کے کہنے کو جس نے قبول کیا وہ مکان میں داخل ہو گیا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کسی کھانے سے مستفید ہوگا۔
پھر ان دونوں نے آپس میں کہا اس کی مزید وضاحت کرو، یعنی یہ مخفف انداز میں بات کی ہے، اگر ہم اس کو گہرائی میں دیکھیں تو بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا اس کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ تو ایک کہنے لگا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے، تم وضاحت کرو۔ پھر انہوں نے اس کی مثال کی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو مکان بنایا گیا ہے اس مکان کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جنت سے۔ اللہ نے ایک مکان بنا دیا ہے، وہ کون سا ہے؟ جنت، اور اس کی طرف بلانے والا کون ہے؟ اعلان کرنے والا کہ آؤ دعوت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج دیا، بلایا نا انہوں نے ہمیں جنت کی طرف، آؤ جنت کی طرف، جہنم سے بچ جاؤ، دعوت دی نا انہوں نے ہمیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اطاعت کر لی، بات مان لی، اس نے اللہ کی بات مان لی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ نہ جنت میں مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانے سے مستفید ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس حدیث میں اچھے اور برے لوگوں میں فرق کر دیا کہ اچھا کون ہے؟ جس نے دعوت پر لبیک کہہ دیا، جس نے نبی کی دعوت کیا تھی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی دعوت تھی نا، لوگوں کو بلا کر یہی دعوت دیتے تھے نا کہ آؤ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ جنت کی طرف آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اب اس دعوت کو جو قبول کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ اطاعت کر کے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اور جب وہ دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ مکان یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں، تو نہ ہی وہ اس کے کھانوں سے مستفید ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اسلام کی دعوت آنے کے بعد، اسلام کی دعوت آ گئی نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اب اسلام کی دعوت آ گئی، اسلام کی دعوت آنے کے بعد مشرکین مکہ پہلے کیا تھے؟ ایک جماعت تھے، مشرک ہی تھے نا سارے۔ جب دعوت آئی تو دو حصوں میں لوگ بٹ گئے، دعوت آئی تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی، یہاں پڑھنے کے لیے آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب میں کوئی بھی بات آپ کو بتا رہی ہوں تو ان میں سے کوئی بات عمل کوئی کر لے گا، سارے تو نہیں کریں گے، وہ کیا ہوں گے؟ دو لوگوں میں آپ بٹ گئے، کچھ عمل کرنے والے اور کچھ نہ عمل کرنے والے۔ تو جب اسلام کی دعوت آئی تو جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اور جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے۔ تو کتنی جماعتیں بن گئی؟ دو جماعتیں بن گئی۔ اب ان دونوں جماعتوں کے حوالے سے آگے بات آتی ہے کہ ایک جماعت نے اس دعوت کو قبول کیا، نیکی کی، تو اللہ نے اس کو اچھا بدلہ دنیا میں بھی دیا، وزیادہ سے مراد جنت میں بھی دے گا، اور زیادہ کہاں دے گا؟ جنت میں۔ دنیا میں بھی اچھا بدلہ مل گیا، اور آخرت میں جنت کی صورت میں بھی انہیں زیادہ اچھا بدلہ مل جائے گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ ہی کوئی ذلت ہوگی، یعنی اس دن وہ پشیمان نہیں ہوں گے، ندامت سے سر جھکے ہوئے نہیں ہوں گے، کوئی ان کے چہرے پہ کالک نہیں ملی ہوگی، جیسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں نا کالک مل دی نا اپنے منہ پہ غلط کام کر کے، تو ان کے چہروں پہ کسی قسم کی کوئی سیاہی یعنی گناہ کا کوئی اثر ان کے چہروں پہ نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی ذلت یعنی اس دن کوئی کمی نہیں ہوگی کہ انہیں کوئی گرنا پڑے کہ آج میرا انجام کیا ہوگا، آج میرے ساتھ کیا ہوگا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نبی کی دعوت کو قبول کرنے والے کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملے گا اور جنت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے، اس میں ہمیشہ کون رہے گا؟ جس نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا۔ سیدنا صہیب بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للذین احسن الحسنى وزیادہ آیت تلاوت کی، فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ اے جنتیوں، تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے،
یعنی جنت میں بھیجنے کے بعد بھی جنت والوں میں اعلان کرے گا کہ اللہ کا ایک وعدہ ابھی بھی تمہارے ساتھ باقی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے پورا کر دے۔ وہ کہیں گے کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے میزان بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ وعدے تو سارے اللہ نے پورے کر دیے، یعنی ہم نے جو دنیا میں نیکیاں کی تھی اس کے مقابلے میں جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے، اللہ نے وہ سارا کچھ ہمیں دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان کے لیے حجاب کو ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی نعمتوں کے بعد آخری نعمت کون سی مل رہی ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جنت میں اپنے ان لوگوں کو جو جنت الفردوس میں ہوں گے اپنے چہرے کا دیدار کرواؤں گا۔ تو وہ ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے اللہ ساری نعمتیں، سارے وعدے تو پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حجاب اترے گا، ہٹایا جائے گا، تو وہ اپنے رب کو دو بدو دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ اس کے لیے دعا ہے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اگر ہم اس دعا کو یاد کر لیں، اپنی زندگیوں میں پڑھنا شروع کر دیں، تو اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی متمنی ہوں، تو مجھے تیرے سے ملاقات کا شوق رکھتی ہوں، تو مجھے اپنی ملاقات بھی کروانا اور اپنے چہرے کا دیدار بھی کروانا۔ تو پھر فرمایا اللہ کی قسم انہیں اب تک کوئی نعمت ایسی عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ کے چہرے کا دیدار مل جانا، اس سے بڑی نعمت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس میں ان کی آنکھوں کے لیے زیادہ ٹھنڈک ہوگی، یعنی جیسے ہم کعبے کو دیکھتے ہیں، جس کو اللہ حرم میں جا کر کعبہ دیکھنا نصیب کر دیتا ہے تو کہتا ہے دل میں سرور سا آ گیا، سکون آ گیا، آنکھوں کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج اللہ نے مجھے، حالانکہ تصویروں پہ کعبہ کتنی بار دیکھا ہوا ہے نا، لیکن ریئل میں جب دیکھتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے۔ اور جب ریئل میں اللہ کے گھر کو دیکھنے میں سکون ہے، ٹھنڈک کا باعث ہے، تو اللہ کو دیکھنے میں کتنی ٹھنڈک ہوگی، کتنا سکون ملے گا۔ تو اس کے لیے دنیا میں محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے جو اللہ واللہ یدعو الی دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے کبھی بھی نہیں ملتی۔ آپ بریانی کھانا چاہیں گے، بغیر محنت کے بریانی مل جائے گی؟ کتنی محنت اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، برتن کتنے بڑھ جاتے ہیں، میں تو کہتی ہوں اس میں برتن ہی اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بات ہے کہ چھوٹی سی کام کے لیے بھی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جنت اتنی بڑی، اس میں رب کے چہرے کا دیدار ہونا، یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں۔ اس کے لیے محنت کیا کرنی ہے؟ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنی خواہشوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم اپنی خواہشوں کو ترک کر دیں کہ میری خواہش کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے حکم سے۔ والذین کسبوا، یہ تو تھا نیکوکاروں لوگوں کا انعام جنہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا گروہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کو، دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا جتنی اس نے برائی کمائی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور انہیں بہت بڑی ذلت جھانپ لے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں گے جبکہ وہ اندھیری ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ رہنے والے آگ کے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسلام کی دعوت، یہی دعوت ہے نا، اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ اب اس کا ہر حکم اللہ کی طرف سے دعوت ہے، قبول کرتے چلے جائیں گے تو جنت ہماری۔ اگر ان کی آیات کے ہر حکم کو ہم چھوڑتے چلے جائیں گے تو ہم بھی کون ہیں؟ آیتوں کے انکار کرنے والے، دعوت اسلام کو ٹھکرانے والے۔ اور جب ہم دعوت اسلام کو ٹھکرائیں گے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے، شرک اور نافرمانی کا ارتکاب کر لیں گے، گناہوں سے بھرپور زندگی بسر کریں گے، موبائل، فون، گانے، میوزک، ٹی وی اور اس طرح سے کئی ٹک ٹاکر، یہ ساری چیزیں دیکھنے میں ہم اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ گناہوں کی زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھال دیا، تو اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟
برائیوں کا بدلہ برائی ہی ملے گا، اچھا ہی نہیں ملے گا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کبھی کبھار آپ ایز اے ٹائم آپ کا ذل کر رہا ہے کہ چلو بھی تھوڑا سا ٹائم پاس، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اچھی چیزوں کا انتخاب کریں، ٹائم پاس میں بھی اچھی چیزوں کا انتخاب کریں، اور نہ کہ اپنا صبح سے لے کر رات تک دن بسر انہی چیزوں کے ساتھ کریں کہ یوٹیوب چل رہا ہے، ٹک ٹاکر چل رہا ہے، فلان چل رہا ہے، فلان چل رہا ہے، اسی کے ساتھ ہم زندگی کو بسر کر لیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ جنہوں نے دین اسلام کو ٹھکرا دیا، گناہوں کی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے انہیں جہنم کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ انہیں سب سے پہلے کیا ہوگی؟ بڑی ذلت ڈھانپے گی، رسوائی، یعنی رسوا لوگ ہوں گے اس دن محشر کے میدان میں، رسوائی انہیں ڈھانپ لے گی، اور پھر اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عمل تو ہے ہی نہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، گناہ کیے تھے تو اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرتے، شاید کہ وہ گناہ سے بچ جاتے، لیکن گناہ کے اوپر گناہ کرتے گئے، برائی کے اوپر برائی کرتے گئے، تو پھر اس صورت میں اللہ سے بچانے والا ان کو کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں کو کیسے کر دیا جائے گا؟ کالا سیاہ کر دیا جائے گا، جیسے رات کے اندھیرے ٹکڑے ہوں۔ دوسری جگہ پر سورۃ عبس میں آتا ہے نا کہ ان کے نیکوکار لوگوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور گناہگار لوگوں کے چہروں کو کالی سیاہی کی طرح ڈھانپ دیا جائے گا، جیسے گویا کہ کالے سیاہ ہوں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جیسے اندھیری رات ہو، اندھیری رات میں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کا گواہ کافی ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ پیچھے ہم آیت پڑھ رہے تھے کہ دعوت اسلام کو ٹھکرانے والوں کا انجام اور شرک کی راہ کو اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ مزید اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دین اسلام کو ٹھکرایا ہوگا اور شرک، اللہ کے ساتھ شرک کو اختیار کیا ہوگا، جب میدان محشر میں اپنے شرکا کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم اپنی اپنی جگہ پر سب ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ تمہیں اپنے شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مشرکین اور شرکا کے آپس کے تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، مشرکین کو اپنے شرکا سے کسی شفاعت کی امید باقی نہیں رہے گی، یعنی دنیا میں جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے تھے، چاہے وہ قبروں کے اندر تھے، چاہے وہ قبروں کے باہر پیر اولیاء بنے بیٹھے تھے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے، اپنی مشکلیں اپنی پریشانیاں انہی کے پاس لے کر جاتے تھے۔ اس دن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور جو شرکا ہوں گے انہیں اپنے کسی بھی شریک کو جس سے ٹھہرایا ہوگا اس سے کسی قسم کی شفاعت کی امید نہیں ہوگی۔ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ آج جن کو ہم دنیا میں پکارتے تھے ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے، اور شرکا اپنا دامن جھٹک کر کہہ دیں گے کہ تم ہماری نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ گواہ ہے کہ نہ ہی تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو اور نہ ہی ہم نے ایسا چاہا تھا۔ یہ صرف وہ لوگ کہیں گے جو قبروں کے اندر ہوں گے۔ قبروں کے باہر جو پیر بنے بیٹھے ہیں وہ تو آٹومیٹلی وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں ہماری پوجا کرو، وہ آتے ہیں ان کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، وہ خود انہیں مجبور کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ بڑی ذمہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ما کنتم ایانا تعبدون کہ تم ہماری عبادت کرو، تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو قبروں میں ہوں گے۔ قبر میں پڑا ہوا انسان کیا وہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو؟
کیا وہ ہمیں آ کے کہتا ہے ہم سے مانگو، ہمارے آگے سجدہ کرو؟ اس نے تو کبھی نہیں کہا۔ ہاں، ماننے والے جو اس کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ضرور یہ باتیں پھیلاتے ہیں۔ اب مجاور کو بھی اس انسان نے نہیں کہا ہوتا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر کے اوپر پوجا پاٹ شروع کر دینا، وہ خود ہی مجاور جو بنے بیٹھے، تو مجاور سے کہتے ہیں جو خادم ہوتے ہیں وہاں کے، مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں سے سونے وصول کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں کے معاملات چلاتے ہیں۔ تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی کے حوالے سے ایک فیچر آیا تھا جس میں تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں دعا کرنی ہے۔ اس نے کہا جاؤ قبر پہ جا کے، مجاور نے کہا جاؤ قبر پہ جا کے کرو، وہ تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا۔ اس نے قبر پہ جا کے کہا، وہیں اپنی حاجت رکھی، اپنی دعا کی کہ مجھے یہ چاہیے، تو وہاں سے اٹھا اور اس نے اس جہاں پہ پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جو مجاور بیٹھے تھے، جس کو کیا کہتے ہیں عبادت گاہ بنائے بیٹھے تھے، تو اس جگہ پہ اس نے ادھر کا ایک پنکھا اتارا اور گھر کی طرف روانہ ہونے لگا۔ تو مجاور نے کہا یہ تم کیا کر کے جا رہے ہو، پنکھا کیوں اتار کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے اتار کے جا رہا ہوں کہ مجھے قبر والے نے کہا ہے کہ تمہیں پنکھے کی ضرورت ہے تو یہیں سے اتار کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا یا تو یہ سوچو کہ یہ قبر کے اندر رہنے والا انسان سنتا ہی نہیں ہے، یا اگر سنتا ہے تو آج اس نے میری سن لی اور مجھے اجازت دے دی ہے اور میں پنکھا اتار کے ہی جاؤں گا۔ اب مجاور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ قبر کے اندر پڑا ہوا انسان تو مردہ ہے، وہ تمہاری ایسی باتوں کے اوپر جواب کیسے دے گا؟ تو آٹومیٹکلی اس کا بزنس کیا ہو جاتا تھا؟ بند ہو جانا تھا۔ تو اس نے خاموشی اختیار کی کہ ایک پنکھا جا رہا ہے، اپنے بزنس کو اسٹاپ نہ کرو۔ تو یہیں سے اندازہ کریں کہ وہ جو مجاور بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے والا، قبروں کے اوپر سے مانگنے والا، قبروں کے اندر پڑے ہوئے لوگوں سے وہ کچھ بھی کرنے کے اوپر اختیار نہیں رکھتے، لیکن صرف اپنی بزنس، اپنا پیسہ، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے وہ لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قبر میں پڑا ہوا انسان تمہاری ساری حاجات کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور تمہیں دیتا بھی ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں اس جگہ پر سمجھا دی کہ قیامت کے دن وہ بڑی عظیمہ ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، انہوں نے خود عبادت کی تھی۔ تو انہوں نے خود کیوں عبادت کی تھی؟ کیونکہ انہیں شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ اصل چیز کیا ہے؟ جو بھی شرک کر رہا ہے اس کو کون مجبور کر رہا ہے؟ شیطان اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے، تاکہ کل وہ قیامت کے دن جہنم میں اس کے ساتھ جا سکے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا اللہ تو نے مجھے تو مردود قرار دے دیا، مجھے جنت سے نکال دیا ہے، تو میں اپنے ساتھ ان انسانوں کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اب وہ کسی طریقے سے تو لے کے جائے گا، کوئی تو لالچ دے گا ہمیں کس طرح کے لالچ دیتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ رب العزت اگرچہ سارے گناہوں کو مٹانا چاہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ شرک کرنے والا خود توبہ استغفار نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ کو۔ جو درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، پیروں کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی بھی نہیں ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ اکیلا ہے پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ دنیا کے سارے گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو معافی مانگنے پہ تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر معافی کے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جن کی عبادت کرتے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو بڑی عظمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ ہماری قبر پر آ کر کون مانگتا تھا، کون باتیں کرتا تھا، کون عبادت کرتا تھا، ہم اس سے بے بس ہیں، ہمیں اس طرح کی کوئی باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو ان شرکا میں سے انسان، جن، فرشتے اور پتھر کے بنے بت سبھی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوگا، جس چیز کو جس نے شریک ٹھہرایا ہوگا، انسانوں میں سے کسی کو شریک کسی نے ٹھہرایا تو وہ بھی ہوں گے، پتھروں میں سے کسی کو شریک بنایا ہوگا، جیسے بتوں کو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے آگے سر مسجود ہوتے ہیں تو وہ بھی موجود ہوں گے، اور فرشتے، انبیاء اور نیک لوگ تو اپنی زبانوں سے اعلان برات کر لیں گے، فرشتے بھی موجود ہوں گے۔
فرشتوں کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرکا بنا لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں, یہ ہمارے سفارش کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن فرشتے, انبیاء اور نیک لوگ تو اپنی زبانوں سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. اگر وہ دنیا میں ان شرکیہ اعمال سے راضی خود نہیں تھے تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ ایسا عمل کرو؟ یعنی نیک لوگ جب خود شرک نہیں کرتے تھے تو دوسروں کو کیوں کہیں گے کہ ہمارے سے آ کے مانگو, بلکہ وہ بھی انہیں اللہ کی طرف لے جائیں گے. اور جو پتھر کے بت بنے ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کرے گا تو وہ بھی مشرکوں سے برات کا اعلان کر دیں گے. ہمیں پتہ ہے نا قیامت کے دن ہمارے جسم کے ہر اعضاء بول کے گواہی دے گا. یہ انگلی بول سکتی ہے, اس وقت نہیں بول سکتی, لیکن قیامت کے دن جب اس کو حکم ہوگا تو یہ بھی بولے گی. پتھر بول سکتا ہے, نہیں بول سکتا, لیکن جب اللہ تعالیٰ پتھر کو قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت عطا کرے گا تو وہ بھی بول سکے گا. اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گنگے ہیں, بول نہیں سکتے؟ ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم بول سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے نا بولنے کے ساتھ. اسی طرح اللہ ہر چیز کو بولنے کی قوت دے دے تو ہر چیز بولنے کے لیے بول سکتی ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی حکم دے گا, قوت گویائی دے گا کہ تم بھی بول کر بتاؤ, تو وہ بھی مشرکوں سے اعلان برات کریں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. تو یہاں پر پتہ چلا کہ قیامت کے دن ہر ایک بڑی عظیمہ ہو جائے گا سوائے مشرک لوگوں کے. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ننگے پاؤں, ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے. یعنی جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے اس وقت ہم ایسے ہی تھے نا, بغیر کپڑوں کے بغیر تھے, ننگے تھے, ننگے پاؤں بھی تھے, کوئی جوتا تھا ہمارے پاؤں میں, ننگے بدن تھے, کوئی کپڑے تھے ہمارے پہ. اور اسی طرح لڑکے جن کے ختنے نہیں ہوتے ان کے ختنے کروائے جاتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی تمام بنی نوع انسان اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے جیسے پہلی بار پیدا ہوئے تھے, ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھیں گے, یعنی جب وہ ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نہیں. اس طرح سے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ وقت ایسا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں کرے گا. یعنی اس قدر شدت کا وقت ہوگا, اس قدر سخت وقت ہوگا. جیسے کسی پر کوئی بڑی آزمائش آئی ہوئی ہو, وہ کہتا ہے ادھر تو دیکھو, ادھر تو دیکھو, وہ کہتا ہے میں کیا دیکھوں ادھر ادھر, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان کی طرف اکٹھا کرتے ہوئے جب قبروں سے نکالے گا تو سب کوئی, ہر کوئی ننگا ہوگا, لیکن کوئی کسی کی طرف دیکھنے کا گوارا بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے اوپر سختی اتنی ہوگی, آزمائش اتنی آئی ہوگی, ہر ایک کو کیا پڑی ہوگی؟ اپنی پڑی ہوگی کہ آج میں کسی طریقے سے بچ جاؤں. اس خیال کے تحت وہ ادھر ادھر دیکھے گا بھی نہیں. اگر وہ شخص, یہ حدیث تو ختم ہو گئی ہے, اگر وہ شخص دنیا میں یہ سوچ لے کہ اگر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرا دین کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. میں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے کیسے دیکھوں؟ سیدھی, کیونکہ دین کیا ہے؟ سیدھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کچھ ٹیڑھی میری لکیریں کھینچی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیدھی لکیر ہے وہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی, یہ جو ٹیڑھی میری ادھر ادھر میں نے کھینچی ہے یہ کیا ہے؟ ارد گرد. جب تم ارد گرد دیکھو گے تو صحیح سیدھی لائن سے پھر جاؤ گے, اور اگر تم نے ارد گرد نہ دیکھا, سیدھی لائن پہ چلتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تم جنت میں پہنچ سکتے ہو. تو اسی طرح حشر کے میدان میں اگر ایک انسان ادھر ادھر نہیں دیکھ سکے گا تو کیا آج بھی وہ اپنی آخرت کو جانتے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھے تو زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے؟ وہ یہ دیکھے کہ جنت میں جانے کے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے, اسی راستے کی طرف وہ چلنا شروع کر دے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا, پھر فرمائے گا کہ تم میں سے جو جس چیز کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے. یعنی ہر چیز موجود ہوگی, جو جس کی پوجا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, وہ اس کے پیچھے لگ جائے, اور اس دن وہ ہر چیز موجود بھی ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, سورج کی پوجا کرتے ہیں, تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ سورج دیوتا. سورج کو کیا کہتے ہیں؟ سورج دیوتا. تو اسی طرح کچھ لوگ چاند کی پرستش کرتے ہیں, تو کچھ لوگ ستاروں کی,
ستاروں کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، لوگ ستاروں کے ساتھ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ دن کیسے گزرے گا. تو جو جس کی پوجا کرے گا قیامت کے دن کیا کہا جائے گا اسے کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کے پیچھے لگ جاؤ. چنانچہ جو سورج کی پوجا کیا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے ہو جائے گا. یہاں تک کہ یہ تو چلو عبادت کے حوالے سے، پوجا کے حوالے سے بات آ گئی، یہاں تک کہ جو مسلمان کافروں جیسی زندگی بسر کرتا تھا، اس کے رسم و رواج کرتا تھا، اس کے طور طریقے پہ چلتا تھا، اگر وہ یہودیوں کے طور طریقے پہ چلتا تھا تو یہودیوں کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اور اگر وہ مشرکین جیسا کام کرتا ہے تو مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے اس دن کہے گا اللہ میں تو دنیا میں مسلمان تھا، آج تو نے مشرکوں یہودیوں کے ساتھ مجھے کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت اسے کہے گا کہ تم دنیا میں کلمہ گو تو تھے لیکن تمہارے عمل یہود و نصارہ جیسے تھے، اسی لیے آج تم انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی روش کو ہم بہتر کر لیں تاکہ کل ہم فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ایسے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ساتھی ہونا نصیب فرما دے. تو اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمارے اعمال ہوں گے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، یہود و نصارہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، تو اپنی اعمال کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا. یعنی کس موقع پر؟ میدان محشر میں. میدان محشر کا نقشہ کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سب سے پہلے ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی حجت ہی باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر نفس یہ چاہ رہا ہوگا کہ کسی طرح آج میں بخش دیا جاؤں. ہر آدمی پر خوف اور دہشت طاری ہوگی. ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو دیکھ لے گا. کیسے دیکھ لے گا؟ حشر کے میدان میں اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے اعمال اچھے ہیں یا میرے اعمال برے ہیں. کیوں؟ جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا آٹومیٹکلی اسے پتہ چل جائے گا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا آج میرا انجام کیا ہے. تو ہر آدمی پر کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ بھی اسے اپنی زندگی کے بارے میں پتہ ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. تو اپنی زندگی کو سوچتے ہوئے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ خوف اور دہشت ہوگا. قرآن میں بہت سی جگہ پر یہ آیت آتی ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بہت سے مقام پر آتی ہے، ایک بار نہیں ہے یہ آیت، بہت دفعہ پر، کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. کون سے لوگ؟ جن کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا. اس میں اللہ نے اوصاف بتائے ہیں. اگر ہم ان اوصاف کو، ان نیکیوں کو کرنا شروع کر دیں تو قیامت کے دن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کے اوپر خوف اور دہشت طاری ہوگا، تو ایسے لوگوں پر نہیں ہوگا. کون سے لوگوں پر؟ جنہوں نے فلا خوف ان سے پہلے والے عمل کیے ہوں گے. اب یہ تو قرآن سرچ کرنے پہ پتہ چلے گا نا کہ جہاں بھی یہ آیت آ رہی ہے اس سے پہلے کون سا عمل ہے، کیا وہ عمل میں کرتی ہوں. اگر وہ میں عمل کرتی ہوں گی تو انشاءاللہ مجھ پر اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا. دیکھ رزلٹ کا دن ہے نا، رزلٹ کا دن. 30 بچیاں ایک کلاس میں ہیں، 30 میں سے کتنے کے اوپر خوف ہوتا ہے؟ اور خوف کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے پیپر اچھے نہیں دیے. پیپر اچھے، اسے پتا ہے نا کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا. ابھی اسے ٹیچر نے رزلٹ نہیں دیا، ٹیچر نے اسے رزلٹ نہیں دیا، تو پھر بھی اسے پتا ہے نا کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا. اب اسے گھر میں بھی خوف ہے. ایک ایک کو کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کرو میں پاس ہو جاؤں، دعا کرو میں پاس ہو جاؤں. اسے کیا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اسے چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے میں فیل ہو جاؤں. تو اس کو کیا ہے؟ خوف ہے اس دن کا. تو قیامت کا دن جس وقت اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے تو اس دن ہمارے اوپر خوف طاری ہوگا، دہشت طاری ہوگی. ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. کچھ لوگوں کے اعمال رد کیے جا رہے ہوں گے، یعنی نیکی والے عمل بھی ہوں گے لیکن کیا کیے جا رہے ہوں گے؟ کراس. سوال کا جواب تو میں نے لکھا تھا، پتہ نہیں مجھے اس کے نمبر کیوں نہیں ملے. ہوتا ہے نا ایسے، میں نے سوال کا جواب لکھا ہے پر پتہ نہیں مجھے اس کے نمبر کیوں نہیں ملے. کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ سوال جواب جو تھا وہ سوال سے مطابقت نہیں رکھتا تھا.
اب اسے کیا ہے کہ ان کے کچھ عمل رد کر دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے کہ اس عمل پر کوئی اجر نہیں ہے، ہوں گے وہ نیک عمل. کیوں کاٹے جائیں گے؟ کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی. مہر سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکی کا عمل نہیں کیا ہوگا. جو کام نبی نے کیا ہے وہ ہم کریں گے تو وہ نیکی ہے. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اگرچہ وہ جتنا ہی نیکی کیوں نہ ہو، تو کبھی بھی نیکی نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے عبادت کرنے کا، تو آپ 3 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھ سکتی ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ 5 رکعت پڑھنے پہ اسے ثواب ہوگا؟ 3 فرض ہے نا مغرب کے، اگر وہ 3 کی بجائے 5 فرض پڑھتا ہے تو کیا اسے ثواب ہوگا؟ ہوگا. 3 فرض جو ہیں، 3 کی بجائے وہ 5 فرض پڑھ لے، نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ سنت کے مطابق نہیں، کیونکہ آپ سب نے 3 ہی فرض بتائے. اگر 3 سے 5 ہے تو 5 کرنے سے عبادت ہی ہے نا، ہے تو عبادت نا، نماز پڑھنا عبادت ہے. 3 کی بجائے 5 پڑھ لے تو ہے تو عبادت. اب وہ عبادت کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے، کراس لگ رہا ہے اس عبادت پہ. کیوں؟ کیونکہ اس پہ سنت کے مطابق وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو نہیں کیا. کچھ دن پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی قرآن کے حوالے سے، اس کو بھی اسی میں شامل کر لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر، چاہے کوئی بیمار ہوتا تھا یا کوئی مرنے کے قریب ہوتا تھا یا کوئی اور معاملہ گھر میں مسئلہ ہوتا تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن نہیں پڑھایا. ہمارے ہاں اکثر لوگ گھروں میں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں کہ کیا ہے قرآن کی برکت سے کیا ہو جائے گا، میرا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. بلا شک قرآن ایک برکت ہے، لیکن وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ عمل برکت کا باعث کیسے ہو جائے گا؟ وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا. کسی بھی حدیث میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی گزاری ہے نا. 23 سالہ زندگی میں کسی کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہو، کسی کے گھر نیا بنا ہو تو اس در قرآن پڑھا ہو، کسی صحابی نے آ کے کہا ہو کہ میرے گھر میں فلاں مشکل ہے، تو آپ نے کہا جو گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھوا لو، اتنے لوگوں کو لے جاؤ. یہ صفہ میں 70 صحابہ موجود ہوتے تھے، اس سے بھی زیادہ تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے تھے. لے جاؤ ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ، تمہارے گھر میں فائدہ ہو جائے گا. 23 سالہ زندگی میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزانہ قرآن 5-5 8-8 پاڑے 10-10 پاڑے بھی پڑھے، خود پڑھے، کسی سے پڑھوائے نہیں ہیں. ہاں، کبھی دل چاہتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ اے فلاں صحابی، آج میرا دل چاہ رہا ہے میں تم سے قرآن سنوں، تم پڑھو اور میں سنوں. وہ پڑھتے تھے اور باقی سب سنتے تھے. یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو اگرچہ کوئی ایسا عمل کرے گا تو آپ دیکھ لیں کہ اس دن کیا ہوگا، لوگوں کے وردوا الی اللہ مولاہم الحق، جب وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے بہت سے نیک اعمال رد کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر کوئی نیکی نہیں ملے گی ان کو. اب آپ سمجھ چکے ہیں کئی ایسے نیکیاں ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارے بڑے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، پر وہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کی تو وہ ہمارے بڑے کرنے سے، کوئی دادا پر دادا کے کرنے سے وہ نیکی دین میں شامل نہیں ہو سکتی. کچھ عمل ان کے قبول کیے جا رہے ہوں گے اور کچھ کے نیک اعمال بہت ہی اچھی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے، اور کچھ کے برے اعمال ان کی بری شکل میں ان کے سامنے آئیں گے. اور ہر شخص اپنے دنیاوی اعمال کو دیکھ رہا ہوگا. اس وقت تمام جھوٹے معبود غائب ہو چکے ہوں گے اور تمام بنی نوع انسان اپنے رب کے سامنے روبرو ہو جائیں گے، جو بلا شرکت غیر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. یعنی کون گم ہو جائیں گے؟ ابھی ہم نے پڑھا شرکا، جن کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ اس دن گم ہو جائیں گے. کوئی کسی کی نفس کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر کوئی سفارش کرنے والی ذات ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ صرف نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. اور وہ بھی کس کی سفارش کریں گے؟ جس کی اللہ رب العزت اجازت دے گا. اس کے علاوہ وہ بھی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پر اگر سفارش کا حق ہے تو صرف شہید کو ہے. شہید کو کہا جائے گا کہ تم اپنے 70 عزیز و اقارب کی سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتے ہو، لیکن ان 70 میں سے بھی اس کو نہیں جو شرک کرتا ہوگا. اب 70 میں سے اس کا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں اپنی ماں کو جنت میں لے کے جاؤں، لیکن اگر اس کی ماں شرک کرتی ہے تو اس کو بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتا.
جنت میں صرف وہی جائے گا جو شرک سے بچا ہوا ہوگا. تو یہاں پر سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر، اور وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ، یا پھر شہید، وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ. تو ہر شخص کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون سے عمل صحیح کیے اور کون سے عمل میں کمی بیشی رہ گئی، کون سے عمل اس کے ضائع ہو گئے. ہر ایک کو کیا کیا جائے گا؟ ایک دوسرے مقام پر قرآن میں آتا ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو اپنی کتاب کو خود پڑھو، آج تمہارا حساب و کتاب لینے کے لیے یہ کتاب کافی ہے. کون سی کتاب؟ نہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے جو فرشتے لکھ رہے ہیں اسے نامہ اعمال کہتے ہیں. وہ ایک کتاب کی صورت میں ہوگا. یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی مصنف کتاب لکھنا شروع کرتا ہے، سارے صفحے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ خالی. اس کو خود ہی لکھتا ہے نا مصنف. تو جو یہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے جو ہیں، ان کے پاس خالی کتاب ہے. اس کے اوپر لکھوا کون رہے ہیں؟ ہم خود. جب ہم کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو دایاں فرشتہ حرکت میں آتا ہے، لکھ لیتا ہے. اور جب کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، تو بائیں سائڈ والا فرشتہ ہمارا اس کام کو لکھ لیتا ہے. اور پھر وہ ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے قیامت کے دن پیش کر دی جائے گی. پڑھو اپنی کتاب کو جس کے مصنف تم خود ہو، آج یہی تمہارا حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں محشر کے دن جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں پکڑائے، دائیں ہاتھ میں پکڑائے، اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اور ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.